اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو قبرستان میں لے جا کر کے دفن کیا، رات کو دفن کیا، اگلے دن کیا دیکھتے ہیں، اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی۔ اس کے ساتھیوں نے کہا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بدلہ لیا ہے، اسے دشمنی لی ہے اور اس کو قبر سے باہر نکالا ہے۔ انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور گہرا گڈھا کھودا اور اس میں اس کو دفن کر دیا۔ اگلے دن پھر جا کے دیکھا تو لاش باہر رکھی ہوئی۔ 3 دن تک لگاتار گڈھا کھودتے رہے، اس انسان کی لاش کو زمین میں دفن کرتے رہے، لیکن زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا۔ جب تیسرے دن بھی ایسا ہوتا چلا گیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی طرف سے غضب نازل ہو رہا ہے۔ انہوں نے لے جا کر کے اس کی لاش کو کوڑے میں پھینک دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر کوئی نبی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، 1400 سال سے لے کر کے آج تک کی تاریخ گواہ ہے، نبی اکرم کا مذاق اڑانے والا اور اسلام کا مذاق اڑانے والا آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں بھی وہ برباد ہونے والا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہمیں جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود نہ کھانا، تم بیاج نہ کھانا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، تم سود کھا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سود کھانے والا، بیاج کھانے والا، یہ بھی جہنم کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف سود کھانے والے پر لعنت نہیں کی، آپ نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بینک میں کوئی جاب کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بینک کا پورا کام سود پر ہوتا ہے۔ بینک میں آپ کوئی بھی کام کریں گے وہ سود میں سپورٹ ہوگا اور بیاج میں سپورٹ ہوگا۔ آج بینک میں جاب کرنا تو چھوڑ دیجئے، مسلمان دھڑلے سے سود کھا رہا ہے، سود پر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قرضہ دے رہا ہے اور بیاج کی رقم دھڑلے سے کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سود کھانا، اکل الربا، یہ بیاج کھانا، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے، جہنم میں لے کر کے جانے والے گناہوں میں سے ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کے 70 سے بھی زیادہ درجے ہیں، جن میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ان یزنی الرجل بامہ، انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ جتنا بڑا پاپ یہ ہے، اس سے بھی کہیں بڑا پاپ یہ ہے کہ انسان سود کھائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ آج سود الگ الگ شکلوں میں ہمارے اور آپ کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب یہاں ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ بینک میں ہم جو سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، آج کے دور میں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہم بغیر بینک کے اکاؤنٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے، ہر چیز میں بینک میں اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ میں بینک میں انٹرسٹ آتا ہے، تو اس انٹرسٹ کا ہم کیا کریں، اس بیاج کا ہم کیا کریں؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے، جو جواب علماء نے دلائل کی روشنی میں دیا ہے، کہ اگر بینک میں آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے، بیاج مل رہا ہے، اس پیسے کو آپ اپنے اوپر استعمال نہیں کریں، اس پیسے کو آپ اپنے اوپر استعمال نہیں کریں گے۔ جن علماء نے کہا اس سے راستہ بنا دیا جائے، اسے لیٹرین بنا لی جائے، وہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ راستہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، لیٹرین ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ ہم بیاج کے پیسے سے نہ راستہ بنا سکتے ہیں نہ لیٹرین بنا سکتے ہیں۔ اب اس پیسے کو ہم کیا کریں گے؟ کچھ علماء نے کہا اس کو بینک میں چھوڑ دو، وہ ہمارا پیسہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے اگر اپنے اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ جمع کیا اور 1000 پر اگر 50 روپیہ بیاج مل رہا ہے، وہ 50 ہمارا ہے ہی نہیں، تو ہم اس کے چکر میں کیوں پڑے؟ جو ہماری مول دھن ہے، جو اصل رقم ہے 1000 روپیہ، وہ ہم لے لیں اور 50 کو چھوڑ دیں۔ لیکن دوسرے علماء نے کہا نہیں، اگر ہم وہ پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں چھوڑ دیں گے تو بینک ہمارے پیسے کو اور استعمال کرے گا، اس سے وہ اور انٹرسٹ کمائے گا، اس لیے اس پیسے کو بینک والے کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ ہم اس پیسے کو نکالیں گے، اس کا کیلکولیشن کریں گے، اس کا حساب کریں گے، اور اس پیسے کو ہم کسی غریب آدمی کو، کسی ضرورت مند آدمی کو، کسی بیمار کو ہم علاج کے لیے دے دیں گے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے دے دیں گے، اس مقصد کے ساتھ کہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے، اور وہ پیسہ ہم اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لائیں گے اور نہ اس پر کسی ثواب کی امید رکھیں گے، چونکہ مجبوری ہے، پیسے کو ضائع بھی نہیں کیا جا سکتا، پیسے کو برباد بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اس سود کے پیسے کو نکال کر کے ہم کسی غریب وغیرہ کو دے دیں گے۔ اب چاہے وہ غریب مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ وہ تو حرام پیسہ ہے، ہم کسی مسلمان غریب کو کیوں دے سکتے ہیں؟ جب آپ نے دے دیا تو اب وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے۔
وہ آپ کے لیے حرام تھا، آپ کو بیاج کے طور پہ مل رہا تھا، آپ نے اس کو مدد کے طور پہ دیا ہے، اس کے لیے بیاج نہیں ہے۔ اس کو ایسے سمجھو جیسے کسی غریب کو آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ دیا، اب وہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے، مگر اسی زکوٰۃ کے پیسے سے اگر غریب کسی دوسرے مسلمان کو دعوت کھلاتا ہے تو اس دوسرے مسلمان کے لیے وہ کھانا جائز ہے، وہ اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم اس غریب کے لیے ہے۔ وہی مسئلہ یہاں پر اپلائی ہوگا، آپ کسی بھی غریب کو وہ بیاج کا پیسہ دے کر کے اپنی جان چھڑا سکتے۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے میرے پیارے ساتھی، اور وہ کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ یتیم وہ بچہ ہے جس نے اپنے باپ کو کھویا ہے، اور باپ جب دنیا سے چلا گیا، باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے، باپ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے۔ جس بچے کا باپ مر جائے وہ بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اس بے سہارا اور اس بے بس بچے کا حق مارنا یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے، اور اللہ نے یتیم کا مال کھانے والوں کے بارے میں فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، یتیم کا مال کھانے والا جہنم میں جائے گا، اور امام صاحب کا مال کھانے والا کہاں جائے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا مولوی جو دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ دنیا میں سارا محلہ سارا گاؤں سویا رہے، مسجد کا امام اگر کسی دن سویا رہ جائے اور فجر میں ٹائم سے نہ پہنچ پائے تو پورا محلہ گریبان پکڑ کے حساب لیتا، مولوی صاحب فجر میں آپ نہیں اٹھے، فجر میں آپ نہیں اٹھے، اور اس کو تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ ابھی لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے ہمارے اتر پردیش میں، کانپور میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے پھپھوت، سنا ہوگا آپ نے، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ مولوی صاحب بیچارے نوجوان آدمی، 5,000 روپیہ سیلری ان کو مل رہی تھی، پنکھے سے لٹک کر کے انہوں نے جان دے دی، سوسائڈ کر لیا۔ امام صاحب کا کمرہ کھولا گیا تو امام صاحب کی لاش ملتی ہے۔ یہ قوم صرف یتیموں کا مال نہیں کھا رہی ہے، یہ قوم اپنے اماموں اور اپنے مسجدوں کے اماموں اور حافظوں کا بھی خون چوس رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس قوم کے پاس شادی میں اڑانے کے لیے لاکھوں ہیں، حرام راستوں پہ خرچ کرنے کے لیے کروڑوں ہیں، اور مسجدوں میں ڈھنگ کے امام رکھنے کے لیے اس کے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں۔ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو یہ قوم کہتی ہے امام صاحب تھوڑا اور اچھی قرات کیجیے۔ امام تلاش کرتی ہے تو سوچتی ہے کہ امام عبد الرحمن السدیس کا اور امام سعود الشریم کی آواز والا ہم کو امام مل جائے، اور تنخواہ کیا دے گی؟ 5,000 روپے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ میں جائے گا تو اپنے قوم کے مولویوں اور اماموں اور ٹیچروں کا خون چوسنے والے، ابھی کتنے ٹیچر ہیں مدرسوں میں، ان بیچاروں کی تنخواہ 4,000 5,000 روپیہ ہے، اور وہ 5,000 روپیہ تنخواہ بھی ان کو مدرسے کا مینجمنٹ کہتا ہے، مدرسے کے ناظم کہتے ہیں، مدرسے کی کمیٹی کہتی ہے کہ مولوی صاحب آپ کے پیسے کے برابر ہمارے پاس بجٹ میں پیسہ نہیں ہے، آپ جائیے چندہ کر کے لائیے، اسی میں سے آپ اپنی تنخواہ لے لیجئے۔ یعنی مولوی بیچارہ مدرسے میں پڑھائے بھی، اور اس کے بعد سیلری جب ملنے کا ٹائم آئے تو وہ چندہ کر کے اپنی سیلری لائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ڈوب مرے ہم، شرم سے ڈوب مرے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ میرے نبی نے کہا تھا مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ یا مولوی اور ٹیچر اور معلم مہینہ بھر پڑھاتا ہے، اس کے بعد اس کی تنخواہ کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اور آج حالات یہ ہیں، لاک ڈاؤن کے بعد کتنے مولویوں نے مسجدوں میں پڑھانا بند کر دیا، مدرسوں میں پڑھانا بند کر دیا۔ کیوں؟ مسجد کی کمیٹی نے کہا مولوی صاحب لاک ڈاؤن لگائے، اب ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ مسجد کے ذمہ داروں نے کہا، مدرسے کے ذمہ داروں نے کہا، وہ مولوی بیچارہ جس نے آج تک کبھی رکشہ نہیں چلایا، جس نے آج تک کبھی ٹالی نہیں چلائی، جس نے آج تک کبھی ٹوٹو نہیں چلایا، اس مولوی کے سارے روزی روٹی کے راستے بند ہو گئے۔ اس نے لاک ڈاؤن میں قرضے لے لے کر اور لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا، اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اس نے طے کر لیا اب کسی کی غلامی نہیں کرنا ہے، اب مسجد کی امامت نہیں کرنا ہے، اب مدرسے میں ٹیچر نہیں بننا ہے۔ اب آج وہ جا کے بزنس کر رہا ہے اور مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ میں یہ غلامی نہیں کروں گا، میں مسجد میں امامت نہیں کراؤں گا۔ آج میرے پاس فون آتا ہے میرے بھائی،
کبھی گجرات سے آتا ہے، کبھی ممبئی سے آتا ہے، کبھی دلی سے آتا ہے۔ شیخ عبدالغفار صاحب کوئی اچھی آواز والا امام بتا دیجئے، کوئی اچھی تقریر کرنے والا جو